اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تم کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے یہ کلام الہی تمہارے قلب پر اتارا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ حاشیہ نمبر 87۔ بخاری کی روایت کے مطابق جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بارے میں سنا تو خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذاک عدو الیہودی من الملائکہ، یعنی یہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دعوت حق سے کیسا بغض تھا کہ وہ پیغام الہی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ہی یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا، نہ کہ اپنی طرف سے۔ ان کی یہ دشمنی تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے ہوئی، جبکہ یہ کلام الہی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے اور جس پر یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، اور یہ اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر یہ اس پر ایمان لے آتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے تو ان کے لیے بھی یہ ایک کامیابی کی خوشخبری ہوتا، جیسا کہ اور مومنوں کے لیے ہے۔ اب ان کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ بغض و عناد جو بظاہر فرشتوں جبرائیل و میکائیل علیہم السلام اور رسولوں سے ہے، در حقیقت اللہ سے ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، پھر اندازہ کر لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے واضح آیات نشانیاں آپ پر اتاری ہیں، اور اس کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ حاشیہ نمبر 88۔ کتاب اللہ کی آیات انتہائی مدلل اور بالکل واضح ہیں، جو بھی ان کو کھلے کانوں سے سنے وہ بالضرور ایمان لے آئے گا، اور اس کا قلب و ذہن اس کی ہدایت سے روشن ہوگا، سوائے ان بدنصیب لوگوں کے جنہوں نے فسق و فجور پر ہی جمے رہنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ ان کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو ہدایت سے دور بھاگتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان لاتے ہی نہیں۔ حاشیہ نمبر 89۔ بنی اسرائیل میں یہ بری خصلت نمایاں تھی۔ ان میں ایک گروہ کی ہمیشہ یہ روش رہی کہ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرتے اور توڑ دیتے، اور ان میں سے اکثر ایمان سے گریزاں رہی ہیں۔ اسی روش کی نشاندہی یہاں کی گئی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے ہاں کوئی رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ حاشیہ نمبر 90۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے اس احسان فراموش قوم کو بار بار سنبھلنے کا موقع عنایت فرمایا،
اور ان کی اصلاح و رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء علیہ السلام بھیجے بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87، اور بالآخر اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کی بعثت کے وہ منتظر تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تصدیق کی جو ان کے پاس موجود تھی۔ اس طرح قبول حق کا راستہ ان کے لیے کسی قدر آسان ہو گیا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، اور ان کے ایک سرکش گروہ نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اس دعوت حق کو ایسے جھٹلا دیا گویا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہذا تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خیردار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ حاشیہ نمبر 91۔ اللہ کی نافرمان قوم بنی اسرائیل نے صراط مستقیم کو چھوڑا، کتاب اللہ سے روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر ذہنی و اخلاقی پستی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی۔ عزم و حوصلے کے فقدان نے اس زوال پذیر قوم کو تعیش کا عادی بنا دیا تھا۔ اس کے علماء و مشائخ محنت و مشقت سے جائز مقاصد حاصل کرنے کے بجائے ناجائز مقاصد کے حصول کے پیچھے لگ گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عروج و کمال کے دور کے بعد وہ تیزی سے جس بے راہ روی اور ذہنی و اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے تھے، یہ آیت اسی کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر وہ بے شرمی اور گراوٹ کی نچلی سطح پر پہنچ چکے تھے۔ دوسری طرف ان کے علماء و مشائخ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے، لوگوں کو یہی پٹی پڑھاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا دار و مدار جادو ٹونے وغیرہ ہی پر تھا، معاذ اللہ، اور یہ اس کے ماہر ہیں۔ ان کے اس باطل پروپیگنڈے کی قطعاً تردید کر دی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، تم اس اتہام ترازی میں بالکل جھوٹے ہو، کفر تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کے لیے اور ان کی مغالطہ آرائیوں اور باطل پروپیگنڈوں کا متعلق ازالہ کر دینے کے مقصد سے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو بابل کے شہر میں بھیجا، اور وہ اس فن کے ماہر کی حیثیت سے ان کے گروہ میں شامل ہو گئے، لیکن ان کا طریقہ کار ان پیشہ وروں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا وہ پہلے اس کو یہ بتاتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، جادو کفر ہے، تم اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو، لیکن جب یہودی سیکھنے پر اصرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے شوہر و بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، لیکن یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر
کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اسباب میں تو اثر بہرحال اللہ کے حکم ہی پر منحصر ہے، اور وہ اس بات کو بھی خوب جان گئے تھے کہ اس جادو کو حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کی ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن نے جادو کا ذکر ایک شیطانی عمل کے طور پر کیا ہے، اور احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کا کرنا، کرانا، اس کا ذوق رکھنا گناہ کبیرہ بلکہ کفر و شرک ہے۔ البتہ سحر کے محدود وقتی اور تخیلاتی اثر کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جو بہرحال اللہ کی اذن و مشیت ہی کے تابع ہے۔ اس کا متعلق انکار کرنا یا اس کے اثرات کو حد سے زیادہ بڑھانا، یہ دونوں انداز قرآن و حدیث کے انکار کے مترادف ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مفسرین نے ایک طرف تو اسرائیلی روایات کی بنیاد پر جادو کے بارے میں بے شمار من گھڑت خرافات پیش کر دی ہیں، تو دوسری طرف منکرین قرآن و حدیث نے سحر کا متعلق انکار کر دیا ہے۔ ہمیں اس کو اسی حد تک ماننا چاہیے جہاں تک قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہتر بدلہ تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ حاشیہ نمبر 92۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرز عمل کی بجائے ایمان و تقوی اختیار کر لیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو وہ ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا اور ان کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس مل جاتا۔ کاش وہ قلب و ذہن سے دنیا پرستی کا پردہ ہٹا کر اس حقیقت کو جان لیتے۔